اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک اور عمراندار جج کی چھٹی کی راہ ہموار ہو گئی۔ جعلی ڈگری کی بنیاد پر لمبے عرصے سے منصفی کرنے والے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جوڈیشل ورک سے روک دیا ہے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے روسٹر میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ڈویژن اور سنگل بینچز بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سامنے آنے والی نئی پیش رفت کے بعد آنے والے دنوں میں جسٹس جہانگیری کا گھر جانا یقینی ہو گیا ہے۔ خیال رہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کیس میں بڑی پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے نہ صرف جسٹس جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا بلکہ مبینہ جعلی ڈگری کیس میں عدالت کی معاونت کے لیے سینئر قانوندان بیرسٹر ظفر اللہ خان اور سابق اٹارنی اشتر اوصاف کو عدالتی معاون بھی مقرر کر دیا ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل پاکستان سے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق معاونت طلب کرتے ہوئے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آنے تک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا رہے گا۔ عدالتی فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا نیا ڈیوٹی روسٹر بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری شامل نہیں ہیں، جبکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ڈویژن اور سنگل بینچ ختم کر دیے گئے ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق کراچی یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کمیٹی کی جانب سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخ کیے جانے کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنے ہی جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کے حکم سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست کے ساتھ منسلک مضبوط دستاویزی ثبوتوں کی وجہ سے جسٹس طارق جہانگیری کی نااہلی یقینی ہے۔ اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس جہانگیری کو جوڈیشل کام سے روک دیا ہے۔ خیال رہے کہ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ایڈوکیٹ میاں داؤد کی دائر کردہ درخواست پر سماعت کے بعد یہ حکم نامہ جاری کیا۔ دائر کردہ درخواست میں جسٹس جہانگیری پر مبینہ طور پر غیر معتبر قانون کی ڈگری رکھنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کی بنیادی اہلیت یعنی کراچی یونیورسٹی کی LLB کی سند غیر معتبر ہے، جس کے باعث ان کا پورا قانونی کیریئر اور بعد ازاں جج کے طور پر تقرری غیر قانونی قرار پاتی ہے۔ درخواست گزار نے اپنے موقف کی بنیاد کراچی یونیورسٹی کی خط و کتابت پر رکھی ہے، جو ثبوت کے طور پر درخواست کے ساتھ منسلک کی گئی ہے۔ جسٹس جہانگیری پر لگائے گئے اہم الزامات میں یہ نکتہ شامل ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے LLB سال اول اور سال دوم کے امتحانات کے لیے مختلف انرولمنٹ نمبرز موجود ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کے ریکارڈ کے مطابق ایک پروگرام میں ایک ہی طالب علم کو دو انرولمنٹ نمبر دینا ناممکن ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات نے بھی قرار دیا ہے کہ متعلقہ ڈگری اور مارک شیٹس غیر معتبر ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جعلی ڈگری کی درخواست اعلیٰ عدلیہ میں متنازع درخواستیں دائر کرنے والے قانوندان میاں داؤد ایڈوکیٹ نے دائر کی ہے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ کے دعوے کے مطابق جسٹس طارق محمود جہانگیری کی قانون کی ڈگری ہی مشکوک ہے، جس کی بنیاد پر وہ پہلے وکیل اور پھر جج بنے تھے۔ کراچی یونیورسٹی نے اسی بنیاد پر جسٹس جہانگیری کی قانون کی ڈگری منسوخ کر دی تھی۔ بعد ازاں جامعہ کراچی نے جسٹس جہانگیری کی ڈگری منسوخ کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروائے گئے جواب میں قرار دیا تھا۔ جسٹس جہانگیری کی ڈگری کی منسوخی کا فیصلہ یونیورسٹی قوانین اور ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس حوالے سے میاں داؤد کا موقف ہے کہ جسٹس طارق کی وکیل بننے کی بنیادی قابلیت LLB کی ڈگری ہی جعلی ہے، جس کی بنیاد پر انہیں جج بنایا گیا تھا۔ ان کے مطابق یہ ایک غلط فیصلہ تھا جسے ٹھیک کرنا چاہیے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے مطابق انہوں نے یونیورسٹی آف کراچی سے LLB کا امتحان پاس کیا، جبکہ جج صاحب کی ٹیبولیشن شیٹ کے مطابق ان کے LLB پارٹ 1 کا انرولمنٹ نمبر 5988 امتیاز احمد نامی ایک اور شہری کا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی LLB پارٹ 1 کی مارک شیٹ پر ان کا نام طارق جہانگیری ولد محمد اکرم لکھا ہوا ہے، جبکہ شناختی کارڈ کے مطابق ان کے والد کا اصل نام قاضی محمد اکرم ہے۔ اسلامیہ کالج کے پرنسپل نے تحریری طور پر تصدیق کی ہے کہ طارق محمود ولد محمد اکرم 1984 سے 1991 تک ان کے کالج کے طالب علم ہی نہیں تھے، جبکہ کنٹرولر امتحانات کے مطابق ایک انرولمنٹ نمبر دو افراد کو الاٹ ہو ہی نہیں سکتا۔
आईनी माहिरीन का कहना है कि कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से अपनी बुनियादी डिग्री मंसूख हो जाने के बाद जस्टिस तारिक जहांगीरी का जज की कुर्सी पर बरकरार रहना मुमकिन नहीं और इनके दिन पूरे हो गए हैं। याद रहे कि जस्टिस तारिक जहांगीरी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और इन्हें पीटीआई के दौरे हुकूमत में तब के सदर आरिफ अलवी ने जज मुकर्रर किया था। इन्हें तहरीक इंसाफ का हिमायती जज तस्वुर किया जाता है। वो मीडिया और सोशल मीडिया पर तब मकबूल हुए जब उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को बानी पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया था। वाज़ेह रहे कि जस्टिस जहांगीरी उन 5 जजों में शामिल थे जिन्होंने जस्टिस डोगर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले को चैलेंज किया था। वो इन जजों में भी शामिल थे जिन्होंने गुज़िश्ता साल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर इंटेलिजेंस एजेंसियों की अदालती मामलात में मुदाखलत की शिकायत की थी। ये तनाज़ा उस वक्त उभरा जब जस्टिस जहांगीरी इस्लामाबाद की तीनों निशस्तों पर मुबैना इंतखाबी धांधली से मुतालिक पिटीशंस की तेज रफ्तार समाअत कर रहे थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।